یار ہم لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جو اسلام کے نام پہ ہم نے بنایا تھا، اور جہاں ہمیں ریاست مدینہ بنانی تھی، وہاں ایسے بے غیرت لوگ آ گئے کہ وہ ریاست مدینہ کو ریاست مدینہ کہہ کے راضی نہیں ہے. وہ الٹی سیدھی بے تکی حواس باختہ قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ کیا اپنے ساتھ. تو ان لوگوں نے، ان گدھوں نے اس جسم کو جو تقریباً سمجھے نیم مردہ ہو چکا ہے، اسے نوچنا بھمبوڑنا کھانا بڑے عرصے سے کر رہے تھے. لیکن اب تو وہ انہوں نے ایک سمجھے ننگا ناچ شروع کر دیا اس کے گرد. اس کے جیسے وہ اسے مار کے، اسے ٹکڑوں میں بانٹ کے کھا جانا چاہتے ہیں. تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے. ہمیں یہ بتائیے کہ کیا بنے گا، اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ جس طرح بات کر رہے تھے چیف جسٹس کی، آرمی چیف کی، پرائم منسٹر کی، بیوروکریٹس کی، اگر سب اپنی ڈیوٹی صحیح طرح دے رہے ہوتے تو آج تک یہ نوبت نہیں آتی جس حد تک ہم گر چکے ہیں ابھی. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جہاں ایک ملک میں ایک ہی انسان چیف جسٹس بھی بنا ہوا ہو، آرمی چیف بھی بنا ہوا ہو، وہ پرائم منسٹر بھی بنا ہوا ہو، بیوروکریٹ بھی وہ بنا ہوا ہو، یعنی کہ پولیس فورس بھی وہی بنا ہوا ہو، یعنی کہ سارے ادارے، فارن منسٹر بھی وہ بنا ہوا ہو. اب جس طرح الیکشن قریب آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. تو مجھے آپ اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح الیکشن قریب آ رہی ہے، آپ یہ دیکھیں پولنگ ایجنٹس انہوں نے ملٹیپل، ہر اس کے کانسٹیٹیوئنسی کے ملٹیپل پولنگ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں. وہ آئے دن ان کو کڈنیپ کر رہے ہیں کھلے عام. جو آپ کے جو بےچارے جو حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کے بندوں کو چک چک کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو غائب کر رہے ہیں. یعنی کہ آج کافی میجر کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو کیوں اکسا رہے ہو اتنا؟ لوگ صرف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی صرف یہ قصور ہے. تو آپ نے مظلوم اور ظالم کی بات کی. دیکھیں، ایک دن ہوتا ہے ظالم کا مظلوم پہ، اور ایک مظلوم کا جو ظالم پہ ہوتا ہے وہ بہت سخت دن ہوتا ہے. مولا علی کے مطابق حضرت علی نے جو کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اور اس دن سے جو ظالم ہے اس کو ڈرنا چاہیے. دیکھیں، اب پچھلے جو ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے بڑی چلاکی سے ہیرا پھیری کر کے پیسہ سمیٹ کے، کسی نے جزیرے خرید لیے آرمی چیف نے، کسی نے کچھ خرید لیا، لیکن اتنے ظلم کسی نے نہیں ڈھائے. لیکن ان کی پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہو سکی جو ان کی ہونی چاہیے تھی. ہم لوگ بات کرتے ہیں نواز شریف کی، ہم آئیں بائیں شائیں گولیاں چلاتے ہیں، تیر مارتے ہیں، جی نواز شریف ایسا ہے، زرداری ایسا ہے، جی وہ فضل الرحمان ڈیزل ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. دیکھیں، ہمیں نشاندہی ہو چکی ہے جو اس کے پیچھے. تو میں یہ ابھی تک یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جب اتنے طاقتور آرمی، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے ملک میں، جب اس کا ایک لیڈر جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے، تو مجھے یہ چیز ایک سمجھ نہیں آتی کہ آرمی کے انڈر ہی جو ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر پاتے، یا جو قوم ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں پاکستانی ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر پائی. جس دن یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں، اور ان کے جو پچھلے بھی ہیں جتنے بھی جو جائیدادیں لے کے بھاگے اس ملک سے، آپ یقین کریں پاکستان ٹھیک ہو جائے. اب یہ جس طرف پش کر رہے ہیں پاکستانیوں کو، یہ چاہ رہے ہیں کوئی ہنگامہ بازی ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو، مئی 9 تاریخ کو جو ہوا تھا اس طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو کہ انہیں ایمرجنسی لگانے کے موقع مل جائے. لیکن قوم بہت محتاط ہے. لیکن آپ جب بار 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 کسی کا بٹن دباؤ آپ، کہ وہ آپ کو ریاکشن دے، تو اگر مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہونے دیتے تو قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. سید، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس میں دو باتیں میں تھوڑا سا انہیں ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو 9 مئی کیا آپ نے ذکر کیا. امریکہ میں جب جنگ عظیم ہو رہی تھی، امریکیوں نے ایٹم بم بنا لیا تھا، اور وہ چلانا چاہتے تھے. فوج لڑ لڑ کے تھک گئی تھی اور وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے جی بم چلائیں، کام ختم کریں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہیں جواز نہیں مل رہا تھا. لوگ سخت خلاف تھے، بڑی ریزسٹنس ہو رہی تھی. جو غیرت مند اور باضمیر قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے بچے، ان کے بڑے سوتے نہیں ہیں جب تک وہ اس ظلم کو ختم کرنے، ایلیمینیٹ نہیں کر. جب ویتنام پہ یہ لوگ ظلم کر رہے تھے، اس وقت بھی امریکیوں نے اتنا وہاں پہ ہنگامہ اور اتنا وہ کیے رکھا جب تک انہوں نے ختم نہیں کر دیا. تو انہوں نے پھر سٹیج کیا پرل ہاربر، کہ امریکہ پہ حملہ جعلی کروا کے
اور پھر پرل ہاربر کے بعد 9/11 ہوا, انڈیا میں بامبے اٹیک ہوئے, انڈیا میں اسی طرح ان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. یہ سارے فالس فلیگ آپریشن تھے جو خود سٹیج کیے گئے تھے تاکہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے دوسرے کو ظالم بنا کے اور اس پہ آپ چڑھ دوڑیں, جواز آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 9 مئی جو ہے اسی فالس فلیگ آپریشن کا ایک حصہ ہے, جہاں پہ جو کچھ لوگ تھے جنہوں اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت ذہین اور سمجھدار ہو گئے, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ پیچھے کون ہے ان کے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اب لوگوں کو اصل جو اتنی محبت اور اتنا خلوص اور خون دل جان سب دینے کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار اصل میں تو ڈوریاں تو یہ لوگ کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر یہ ملک میں سب کو چکر دے رہے ہیں اور انہیں قابو کیا ہوا ہے, ادھر انٹرنیشنل چکر دے کے پاکستان کے خام خواہ کے دشمن بنائے ہوئے انہوں نے, پیسہ جہاں انہیں ملتا ہے وہاں لینے پہنچ جاتے ہیں. تو اب جب سب کو سمجھ آ گیا تو 9 مئی کو جب انہوں نے دیکھا کہ ظلم اور خام خواہ کی بے انصافی ہو رہی ہے, تو انہوں نے وہاں پہ جا کے احتجاج کیا جہاں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے اسکیمیٹکلی ان لوگوں نے اسے سٹیج کیا پورے کو. کنٹونمنٹ میں نا سر, اسپیشلی کور کمانڈر گھر کے ہاؤس کے کہیں بھی ارد گرد آپ رک جائیں, آپ فون کرنے کی کوشش کریں, آپ ایسے گاڑیاں آتی ہیں چاروں طرف سے اور لوگ آتے ہیں فوری طور پہ, اور وہ آپ کو کارڈن کر لیتے ہیں, اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی بھائی کیا چکر کیا ہے, کس لیے. اس دن کینٹونمنٹ کے باہر جو بیریئر لگے ہوتے ہیں, ناکے ہوتے ہیں, جہاں پہ روک کے آپ کچھ شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کدھر ہو, کون جا رہے ہو, کیوں, سب غائب تھے. ٹھیک ہے نا. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ ابھی ہم اور سبجیکٹ پہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو اٹ واز اے ویری فالس فلیگ آپریشن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سے ان لوگوں نے کئی پلان کیے فالس فلیگ آپریشن, موقع نہیں مل رہا کہ اس طرح کر سکیں, کیونکہ بچے ماشاءاللہ بہت ذہین اور بہت انوالوڈ ہیں. اس قوم سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان نے ہمیشہ ہمیشہ اس امید کا, اس جذبے کا, اس کے ان کے ٹیلنٹ کا اظہار کیا اور انہیں ہمیشہ سپورٹ کیا اس چیز پہ. تو میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ بہت ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہر روز بچے جوان ہو کے اور ووٹنگ پول میں شامل ہو رہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز تو اپنی جگہ پہ. 9 مئی کا جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں میں خاک ڈالی ہے وہ سب کے سامنے کبھی بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں کہ یہ ہوگی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن. جب ہو گئی تو پھر یہ لوگ نہیں بچیں گے. ٹھیک. دوسری چیز آپ نے کہا جی انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں. کون سا انصاف اور کہاں کا کٹہرا میرے بھائی, کون دے گا انصاف؟ قاضی, بندیال, یہ جو کیا ہے عامر, کیا نام ہے اس کا, اسلام آباد والا, باقی سارے بے شمار ایسے جج ہیں جو بے ضمیر ہیں, منافق ہیں, بددیانت ہیں, لالچی ہیں. ان کی طرح انہیں قرآن اور حدیثوں کے حوالے دیتے ہوئے ایک شرم نہیں آتی, یہ ڈوب نہیں مرتے کہ قرآن سے یہ چیزیں نکال کے اپنی بے حیائی کو اور بے غیرتی کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی کٹہرا نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے. لیو ٹالسٹائی ایک بہت ہی مشہور عظیم ایک رائٹر تھا رشیا کا, جس نے وار اینڈ پیس ناول لکھا تھا, جسے دنیا کا ضخیم ترین اور عظیم ترین ناول مانا جاتا ہے. اس آدمی نے اس کے 100 مینوسکرپٹس لکھے تھے. 100 دفعہ اس نے لکھا, مطمئن نہیں ہوا, اس نے ضائع کر دیا. اس کمپیوٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ یہ سیو کر لیں اور لکھ لیں, تو ضائع کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا اگر یہ پڑھا رہا تو ہو سکتا ہے میں اس سے ریفرنس کروں, ہو سکتا ہے میں تنگ آ کہہ دوں کہ یار یہی چلا لیں. 100 دفعہ لکھا تھا اس نے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں صرف 2 طبقے ہیں, ایک امیر اور ایک غریب. امیر اور غریب, باقی سارے مذہبی اور رنگ و نسل کی بنیادوں پہ جو چیزیں ہیں نا یہ فیک ہے. اب دیکھیں پوری دنیا کے امیر جو ہے نا ان کی سوچ ملتی جلتی, ایکسیپشنز ہوں گی, لیکن زیادہ تر مذہب کی انہیں کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوتی, لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کا مقصد بڑا کلیئر اور واضح ہوتا ہے جس پہ وہ چلتے ہیں اور اسے ہر حال میں حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ ایمان ہو, بے ایمانی ہو, چاہے جو بھی طریقہ ہو, حلال حرام, وہ نہیں دیکھتے. اسی طرح دنیا کے ساری دنیا کے غریبوں کی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے. یہ لوگ ہمیشہ مذہب کے پیچھے آڑ لیتے ہیں, یہ
رہتے ہیں اس امید پہ کہ کوئی مسیح آئے گا، وہ ہمیں بچا دے گا، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، او جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں جی، ہمارے ووٹ کی کیا ویلیو، اس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو اس لیے غریب جو ہے نا وہ غریب رہتا ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ اس کا ہوتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے وہ چیزیں جو اسے بدل سکتی ہیں۔ اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا عظیم الشان موقع آیا ہے جہاں پہ آپ ہر چیز بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ غربت کی، بے ایمانی کی، منافقت کی، ان لوگوں کی ظلم کی، ناانصافی کی شکایت کرتے رہیں 75-76 سال، تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس سب کو بدل سکتے ہیں، ورنہ ظلم تو چلتا رہے گا۔ 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے، جتنی مرضی بے ایمانی کر لیں آپ، جتنا مرضی آپ کر لیں، 25 کروڑ لوگ ہیں یار، 25 کروڑ اس ملک میں لوگ ہیں۔ اگر ہمیشہ 2 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، 3 کر لیں، 6 کروڑ ووٹ ڈالیں گے تو ڈبل ہو جائے گا، ووٹ سنبھالا نہیں جائے گا کسی سے۔ کتنی پرچیاں آپ چھینیں گے، کتنا آپ کریں گے، پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، کیسے آپ اس چیز کو روکیں گے؟ منٹ میں آپ ہر طرف سے آپ کے پاس فون ہے، آپ فلم بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن آپ کی نیت ہونی چاہیے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اگر آپ ڈر گئے اور آپ نے چھتر کھانا ہے، جیسے 76 سال کھاتے رہیں، وہ کھاتے جانا ہے، اور آپ کے بچوں نے مریم صفدر کے بچوں کی اور مریم صفدر کے بچوں کے بچوں کی اور ان کے ڈائپر چینج کرنے، اور اعتزاز احسان اور قاہرہ اور یا باسی اور یہ سارے بغیرتوں کی طرح آپ نے جا کے ان کی غلامی کرنی ہے تو ضرور کریں، آپ کی چوائس ہے یہ۔ ابھی تک اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ظالم اور بھیڑیا یا گدھ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ نہیں جاتا ویسے، جب تک آپ سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، آپ اسے بے شک آپ کہہ رہے ہو جی یہ تو بڑی بری چیز ہے یہ تو، لیکن اٹھ کے جب تک آپ اسے کان سے پکڑ کے نکالتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، وہ تو کرتا رہے گا اسے جو کرنا۔ تو یہ اب آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کو بدل۔ پہلے 11 سال ہم نہیں بدل سکے، ہم لوٹے پٹے تھے، پھر مارشل لا آتے رہے ہیں، پھر ہم لوگ پھر ساتھ مل جاتے تھے لوگوں کے، ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے مسیحا ہیں۔ جو میں نے کہا نا غریبوں کا یہ ہوتا ہے، بھٹو کو مسیحا سمجھتے رہے، پھر یہ قدوس شریف آ گئے، ان لوگوں کو مسیحا سمجھتے رہے، پھر زرداری آ گیا اسے سمجھتے رہے، بے نظیر آ گئی وہ بن گئی، پھر یہ مجرم اعظم آ گیا، پھر یہ ہر طرح کے لوگ آئے ہیں جنہیں آپ مسیحا سمجھتے رہے۔ اور جب بھی ان کی سویلین حکومتیں ختم ہوتی تھی نا سر، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی اور ہار بنائے جاتے تھے، ایک دوسرے کو دعائیں مانگی جاتی تھی، کیونکہ یہ سب بغیرت اور ظالم۔ جب آپ اتنا بڑا گیپ کریٹ کر دیتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں، وہ ان سے زیادہ بے شک ظالم ہو، پھر بعد میں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یار جس کے لیے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، جس سے ہم جان چھڑا رہے تھے، وہ تو پھر گھوم کے آ گیا، وہیں بیٹھ گیا، اسے تو ایک بغیرت آدمی نے نارو دے دیا، وہ تو پھر وہی کہ وہی آ گئے، ہم تو گھوم کے پھر وہیں پہنچ گئے۔ تو ایک سرٹن لیول آف ایفرٹ آپ کو کرنی ہوتی ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا دن ہے 8 فروری۔ آپ بیٹھے روتے رہیں، آپ گالیاں دیتے رہیں، آپ گھر میں بیٹھے ٹویٹ کرتے رہیں، آپ فیس بک پہ پوسٹیں ڈالیں، آپ انسٹاگرام پہ بابو بن کے اور ویلاگ کرتے رہیں، اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا، اگر آپ باہر نہیں نکلے، آپ نے گھر والوں کو کھینچ کھینچ کے نکالا نہیں، اور اس دن اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اگلے 76 سال تک جو آپ کو چتر پڑیں گے وہ بھول جائیں۔